السلام علیکم بچے، ہم اپنے لیکچر نمبر 75 میں آ گئے ہیں۔ ہم حدیث نمبر 2 آج کریں گے، تو آپ لوگ دیکھیں بک کی طرف، پینسلز ہاتھ میں رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم یعنی علم کی طلب، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلمن علا پر، کل ہر مسلمان، مسلمن مسلمان پر۔ ترجمہ سنیں، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بک کی طرف آ جائیں، تشریح کی طرف۔ یہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں، تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے۔ اسی لیے ہر نیکی اور گناہ کا اور اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تب ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ سرخرو کامیاب، عائد کردہ مقرر کردہ، جستجو لگن شوق میں کوشش علم کی، جستجو علم کی، چاہت علم کی لیے کوشش کی راہ پر گامزن، گامزن اس کے لیے چلنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، علم کے لیے کوشش کرنا، علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا۔ جی تو بچے آپ آ جائیں اس کی تشریح کی طرف۔ علم کے معنی کیا ہے؟ جاننا اور آگاہ ہونا۔ انسان کے لیے لازمی ہے کہ اسے اس بات کا علم ہو کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے، اس کائنات اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور اسے اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ حقیقی علم یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے۔ اس علم کو ہم دینی اور روحانی علم کہہ سکتے ہیں، یعنی اس علم کو ہم کون سا علم کہہ سکتے ہیں؟ دینی اور روحانی۔ اور اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ جس شخص کو یہ دینی یا روحانی علم حاصل نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو اس دینی علم کے علاوہ کچھ اور علوم بھی ہیں، مثلا سائنس کا علم، ریاضی کا علم، میڈیکل کا علم، انجینئرنگ کا علم، جنگ لڑنے کا علم وغیرہ۔ تو ان سب علوم و فنون کا سیکھنا بھی مسلمان کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے۔ آج کل بچے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم قومیں دنیاوی علوم و فنون میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور وہ دنیا پر کیا کر رہی ہیں؟ حکومت بھی کر رہی ہیں، لیکن وہ دینی اور روحانی علم سے محروم ہیں۔ اس لیے دنیا میں امن و سکون نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پہلے تو صحیح معنوں میں کیا بنے؟ مسلمان بنے، اپنے دین اور مذہب کا علم حاصل کریں اور پھر جدید علوم و فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا کریں؟ مہارت حاصل کریں۔
تو اس صورت میں ہی ہم مسلمان دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت اور اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ربی زدنی علما، یعنی قل رب زدنی علما، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ ہے اس کا، یعنی ان لوگوں سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ حدیث شریف بھی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ عالم کی فضیلت، عالم جو علم رکھتا ہے کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کے آدمی پر ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے۔ اور عالم جو ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں وہ پیغمبروں کے کیا ہیں؟ وارث ہیں، اور نبیوں نے سونا چاندی کی میراث نہیں چھوڑی، ان کی میراث صرف علم ہے۔ جس نے یہ میراث لے لی اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ علم کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہے کہ جب جنگ بدر کے موقع پر کچھ کافر قیدی فدیے کی رقم نہ دے سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے علم کی اہمیت کا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، یہ جہاں سے ملے اسے یعنی مال سمجھو، اسے اپنا ہی مال سمجھو۔ ایک موقع پر ارشاد ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چین اس لیے کیونکہ یہ اس ٹائم بہت زیادہ دور پڑتا تھا، اور فرمایا کہ پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یعنی جھولے سے لے کر علم حاصل کرو قبر تک۔ اب دیکھیں علم حاصل کرنا جس طرح مرد پر فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے۔ اس وقت تک تمام میدانوں میں یعنی آج اگر ہم دیکھیں تو تمام میدانوں میں لڑکے اور لڑکیاں علم حاصل کرنے میں کیا ہیں؟ مصروف ہیں، لیکن والدین لڑکوں کی تعلیم کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں لڑکوں کے مدارس کی تعداد بھی زیادہ ہے، لڑکیوں کے لیے کھلنے والے اسکولوں کی تعداد لڑکوں کے اسکولوں کی نسبت آدھی ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہی قوم ترقی یافتہ کہلانے کی حقدار ہوتی ہے کہ جس کی عورتیں اور مرد تعلیمی یافتہ ہوں۔ پہلے زمانے میں جب مسلمانوں نے دینی اور دنیاوی علم حاصل کیا اور دوسرے علوم و فنون کو نہ صرف سیکھا بلکہ انہیں مزید ترقی اور وسعت دی تو وہ ساری دنیا پر غالب آ گئے۔ اس لحاظ سے علم مسلمانوں کی وراثت ہے، اور اس وراثت کو صحیح طور پر کام میں لا کر مسلمان دین اور دنیا کی یعنی دین اور دنیا میں کامرانیاں حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی سب مسلمانوں کے لیے ضروری ابتدائی فرائض کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدائی فرائض کا علم حاصل کرے، وہ کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ لیکن ہر بستی میں کم از کم ایک ایسا عالم دین ہونا چاہیے کہ جو اسلامی علوم و فنون کا کیا ہو؟ ماہر ہو، تاکہ لوگ مشکلات میں اس سے رہنمائی پا سکیں۔ اور یہ ضرورت بالکل ایسی ہے جیسے ڈاکٹر اور طبیب کی ضرورت، بڑھئی اور لوہار کی ضرورت، معمار اور مزدور کی ضرورت۔ یہ ضرورت فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر چند لوگ بھی کر لیں تو وہ سب کی طرف فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو سب گناہگار ہوں گے۔ تو علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم پر بھی توجہ دینی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو بچے یہ حدیث آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنی ہے، بک کو بھی ریڈ کرنا ہے، اور میں نے جو آپ کو جتنی باتیں بتائی ہیں اس کو بھی ذہن نشین کرنا ہے۔